امداد سمرو عمران خان کے صاحبزادے اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے بالآخر میدان میں آ گئے ہیں۔ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ٹرمپ کو اپیل کریں گے کہ ان کے والد کی زندگی بچائیں۔ قاسم اور سلیمان ان کا ایک انٹرویو منظر عام پر آیا ہے، اس پر بات ہوگی کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہیں اور وہ کیوں متحرک ہوئے ہیں اور کیا ان کے والد عمران خان نے ان کو اس بات کی اجازت دی تھی۔ ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ اور آج عمران خان سے بڑے عرصے کے بعد ان کی بہن علیمہ خان اور دیگر بہنوں کی ملاقات کروائی گئی ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اس ساری جنگی صورتحال میں کیا گفتگو کی ہے اور پارٹی کے امور اور خاص طور پر لوگوں کو عہدوں سے ہٹائے جانے کے معاملے پر جو عمران خان سے ان کی گفتگو ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کچھ اور معاملات جو ہے اسی حوالے سے جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ بس نکل گئی ہے جی، اب چانس ختم ہو گیا ہے، موقع پہ موقع عمران خان صاحب کو ملا مگر انہوں نے اویل نہیں کیا۔ اب اس وقت عمران خان صاحب کے صاحبزادے کیوں متحرک ہوئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے والد نے اجازت دی ہے کہ ہم اب متحرک ہوں ان کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم حالات سے مایوس ہو گئے ہیں، اور ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بذات خود پاکستان میں اپنی پارٹی اور اپنے جتنے بھی ہمدرد و ہمنوا تھے ان سے مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی کچھ نہیں کر پا رہا پاکستان میں، لہٰذا انہوں نے باہر بیٹھی ہوئی اپنی اولاد کو، جن کو انہوں نے ہمیشہ سیاست سے دور رہنے کی تلقین کی، ان کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ اب کچھ کریں، جو ان کی باتوں سے صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ کیوں کیا عمران خان صاحب نے؟ تھوڑے سے ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے صاحبزادوں کی گفتگو پر آتے ہیں۔ پھر علیمہ خان نے جو عمران خان سے ملاقات کے بعد گفتگو کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو جناب، کچھ دن پہلے جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ چھڑی تھی تو ایک مقدمہ فوجی عدالتوں کا آئینی بینچ میں چل رہا تھا، اور جنگ سے پہلے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ فوجی عدالتوں کے خلاف جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کالعدم قرار دیے جانے کا، اس کے اگینسٹ انٹرا کورٹ اپیل تھی آئینی بینچ میں، اور آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو ایک طرح سے کام کرنے کی اجازت دے دی، اور انہوں نے جو سزائیں سنائی تھیں ان سزاؤں کو ویلیڈیٹ کر دیا، جس پر آج عمران خان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ کیا پتلون لہرانے پر 10 سال سزا ہو سکتی ہے؟ تو وہ سزائیں ہو گئیں بحال۔ تو اب ان سزاؤں کی بحالی کے بعد اور اس سے پہلے ایک اور معاملہ ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو دہشت گردی کے مقدمات 9 مئی کے حوالے سے، جن کو تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہوا ہے، وہ زیر التوا ہے، سزائیں نہیں ہو رہی، فیصلے نہیں ہو رہے، لوگ جو بری ہونے ہیں بری نہیں ہو رہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس پر بھی عدالتوں کو کہا ہے کہ وہ آئندہ 4 ماہ کے اندر اندر فیصلے کریں، یعنی 4 ماہ کے اندر، تو جس میں 1 مہینہ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ وقت گزر چکا ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ ملا لیں، اور جو عمران خان صاحب کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر ہیں، اور فیض حمید کا مقدمات بھی چل رہے ہیں۔ اسی طرح اب تو کافی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اور عدالت میں فوجی عدالتوں کے ٹائم پر بھی آ گئی تھی کہ جی لاہور کے کور کمانڈر کو تو سزا کے طور پر ہٹایا گیا تھا، برطرف کر دیا گیا تھا، تو فوج کے اندر بھی سزائیں ہوئیں۔ تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں ان ڈیولپمنٹس کو بھانپتے ہوئے اور پھر باہر عمران خان صاحب تحریک اتحاد تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ملائیں، یہ کریں وہ کریں، کچھ نہیں ہو سکا۔ علی امین گھنڈا پور کے ذریعے بار بار انہوں نے چڑھائیاں کی اسلام آباد کے اوپر، کچھ نہیں ہو سکا۔ اب جو صورتحال بنی ہے جنگ کے بعد، پی ٹی آئی دوسری طرف کھڑی ہوئی تھی کہ جس فوج کے ساتھ تو قوم نہیں کھڑی ہوئی کیونکہ اس فوج نے تو ظلم کیے قوم کے اوپر، تو وہ جنگ کیسے جیت سکتی ہے؟ ان کا خیال تھا کہ فوج جنگ ہار جائے گی، مورال ڈاؤن ہو جائے گا، آرمی چیف کمزور پڑ جائیں گے، حکومتی سسٹم کمزور ہو جائے گا، لہٰذا عمران خان ابھر کر سامنے آ جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ حالات کو مس کیلکولیٹ کیا ہے، غلط مشورے ان کو ملے یا ان کی خود اپنی جو سیاسی حکمت عملی تھی وہ اس طرح وہ بنا نہیں سکے۔ تو اس میں بھی انہوں نے اندازہ یہ لگا رکھا ہوا تھا کہ جی ہم اگر نہیں فوج کو سپورٹ کریں گے تو فوج تو جنگ لڑ ہی نہیں سکے گی، تو لہٰذا فوج کمزور ہوگی تو پھر ہمیں جو ہے وہ فوج ڈیل دے دے گی، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، کوئی ہمیں رہائی شاہی مل جائے گی۔ ڈیمانڈ یہی تھی نا، اے پی سی بلانی ہے، ہم آئیں گے، عمران خان کو رہا کریں، عمران خان کو اے پی سی ملے۔
تو وہ چانس بھی ختم ہو گیا نا. اس کے بعد عمران خان صاحب مزید کمزور ہو گئے. اب ہر پی ٹی آئی کا بندہ کہہ رہا ہے کہ جنگ تو ہمارے کی بورڈ واریئرس نے جیتی ہے. بھئی کی بورڈ واریئرس کے ٹویٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, میں نے ایک دو ویلاگ اس پر کیے ہیں, آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ان کے یوٹیوبرز کی گفتگو اٹھا کر دیکھ لیں, وہ تو لگ ہی نہیں رہا تھا, وہ تو یہ جنگ ہروا چکے ہوئے تھے پاکستان کو. تو بہرحال وہ صورتحال بھی سامنے آ گئی کہ اب تو فوج جو ہے, جو میں نے کل ایک صبح کا ویلاگ تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ فوج اب بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے پولیٹیکلی بھی, کیونکہ پاکستان جیسے معاشرے میں فوج کا پولیٹیکل کردار بھی ہوتا ہے, تو سیاسی طور پر وہ زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. اور ظاہر اپنے محاذ پر انہوں نے جھنڈے گاڑے ہیں. تو اب فی الحال تو عمران خان یا پی ٹی آئی اردلی حکومت کا راگ نہیں آلاپ سکتے, جنگل کا بادشاہ کا راگ نہیں آلاپ سکتے, تو صورتحال بہت ہوگی گڑبڑ. تو اب وہ آ گئے اس بات پر کہ اب باہر سے کوئی مدد آئے. ٹرمپ جتنی لابنگ عمران خان صاحب کے لوگوں نے وہاں کی, اس پر ٹرمپ نہیں آئے. ٹرمپ نے تو شاباشی دے دی موجودہ آرمی چیف کو اور حکومت کو, وہ جو شریف اللہ پکڑے گئے تھے آئی ایس ایس کے. تو اب یہ جناب عمران خان کے صاحبزادوں کا انٹرویو ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے والد کو سزائے موت کی دھمکیاں مل رہی ہیں, رہائی کے لیے ٹرمپ سے اپیل کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے والد ایک اصول پسند آدمی ہیں, ان کا ایمان بہت مضبوط ہے, ان کو سزائے موت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے. اب سزائے موت کی دھمکیاں مل رہی ہیں, ڈیل نہیں کریں گے, لیکن ٹرمپ سے اپیل کریں گے کہ بچائیں. ہم ان کی رہائی کے لیے بین الاقوامی برادری سے خصوصاً ٹرمپ سے اپیل کریں گے. اور قاسم اور سلمان مزید کہتے ہیں کہ ہمارے والد 2 سال سے قید تنہائی میں رکھا گیا ان کو, کاش ہم اپنے والد سے فون پر گفتگو کر سکتے. عدالت نے ہر ہفتے بات کروانے کا حکم دیا لیکن 2 مہینوں تک ہماری بات نہیں کروائی جاتی. ہمارے والد ایک اصول پسند آدمی ہے, یہ ساری تکلیفیں وہ اس لیے برداشت کر پاتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان مضبوط ہے اور وہ ڈیل نہیں کریں گے. والد نے ہمیں خاموش رہنے کا کہا ہے لیکن اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہم نے سوچا تھا کہ چند ہفتے کے لیے ہوگا, یعنی والد صاحب چند ہفتوں میں جیل میں ہوں گے نا, کیونکہ ان کو بتایا ہی گیا تھا چند ہفتوں کے اندر انقلاب آ جائے گا. عمران خان کو بھی یہ بتایا گیا تھا. اب تو 2 سال ہو گئے, عمران خان کو دھندلانے کی کوشش کی, یہاں تک کہ 1992 کے ورلڈ کپ کی تصاویر بھی مٹا دی گئیں. ہمارے والد سے جب بھی بات کروائی جاتی ہے 20 منٹ پر لائن کٹ جاتی ہے. آدھا وقت وہ ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں, باقی ہماری زندگیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. وہ انہیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ڈیل نہیں کریں گے. 70 سال کی انہوں نے کہا جی عمر ہے, ان کو گولیاں ماری گئیں اور علاج کے لیے ڈاکٹر بھی نہیں دیا گیا. مطلب یہ معذرت کے ساتھ, ظاہر ہے وہ بچے ہیں, غیر سیاسی لوگ ہیں, اپنے والد کو بچانے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں, لیکن حقائق کو ضرور حقائق اصل شکل میں رکھیں. عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی پنجاب میں, پرویز الہی صاحب کی. عمران خان صاحب نے کسی سرکاری ہسپتال میں جانا مناسب نہیں سمجھا. وزیر آباد میں حملہ ہوا ان کے اوپر, اور وہ ڈائریکٹ 1.25 گھنٹے کا سفر کر کے یا 2 گھنٹے کا سفر کر کے وہ پہنچے اپنی شوکت خانم میں. انہوں نے کسی سرکاری ہسپتال میں, جو کہ جب زخمی ہوتا ہے بندہ میڈیکل لیگل کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ اس کو سرکاری علاج کروانا پڑتا ہے, سرکاری ڈاکٹرز کو اس میں شامل کرنا پڑتا ہے. انہوں نے خود نہیں لیے تھے سرکاری ڈاکٹر, اور حکومت ان کی اپنی تھی, کسی اور کی حکومت نہیں تھی. یہ انصاف نہیں, اذیت ہے. آج سزائے موت کے قیدیوں کے لیے بنائے گئی سیل میں انہیں رکھا گیا جہاں روشنی ہے, نہ وکیل اور نہ ڈاکٹروں کی رسائی. یہ بھی غلط بات ہے. وکیلوں کی ملاقات ریگولر ہوتی ہے, ڈاکٹروں سے ملاقات بھی ہوتی ہے. اچھا, باقی الیکشن دھاندلی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان پر سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں, ان کے والد کرپٹ نہیں ہیں. پوچھا گیا کہ جی آپ کی بات آخری بار کب ہوئی, تو کہتے ہیں 2 ہفتے پہلے ہماری بات ہوئی ہے, اور 6 گھنٹے کہتے ہیں انتظار کرانا پڑتا ہے. ہمارا اپنا کاروبار, بزنس ہے, میٹنگس ہیں, وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کب کال آنی ہوتی ہے, تو ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں سارا دن. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم نے والد صاحب کو بتایا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ حالات کافی مایوس کن ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمارے والد کو سزائے موت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ہمارے والد کو معلوم ہے کہ ہم یہ انٹرویو دے رہے ہیں, ہم نے ان سے اجازت لی تھی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم اپنے والد سے آئے تھے ملنے, جب ان کو گولیاں لگی تھی, تو ہم سخت سیکیورٹی پروٹوکولز میں, اور آگے پیچھے گاڑیاں تھیں اور یہ وہ سارا کچھ, تو اس میں ہم اپنے والد سے مل سکے تھے. اور اب کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں والد کے پاس جا پا رہے کیونکہ ہمیں انہوں نے منع کیا ہے کہ جن جہاں مت آؤ, اور اس لیے بھی ہم نہیں جانا چاہ رہے کہ ہمارے کزن گرفتار ہیں, ہماری آنٹیز کو گرفتار کیا گیا تھا, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان جائیں اور اپنے والد کے لیے کوئی کمزوری کی وجہ بنے. تو یہ جی عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے سلمان اور قاسم, ان کی یہ گفتگو ہے.
اور میرا خیال ہے پہلی بار ان کا اتنا تفصیلی انٹرویو سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی سیاست میں تو عمران خان اصول پسند آدمی ہے، تو انہوں نے بھی منع کر رکھا تھا کہ آپ نے نہیں آنا کیونکہ وہ موروثی سیاست کے خلاف ہیں، تو لہٰذا انہوں نے منع کیا، لیکن اب کیونکہ وہ مایوس ہو گئے، مایوسی کے بعد اب یہ مایوسی، پہلے عمران خان صاحب کی امید تھی آرمی میں، وہاں سے کسی قسم کی کوئی ان کو ڈیل نہیں ملی، پھر ان کی امید تھی عدلیہ سے، منصور علی شاہ صاحب وہ بھی نہیں آئے، پھر ان کی امید تھی ٹرمپ میں، تو ٹرمپ تو اس طرف جا ہی نہیں رہے، سوچ ہی نہیں رہے، دیکھ ہی نہیں رہے، تو اب فائنلی ان کی امید تھی کہ کوئی تحریک، کوئی حملے شملے کر کے عمران خان کی رہائی، ان کا خیال ہے کہ ان کی رہائی ہو جائے گی، وہ بھی نہیں ہوا، تو فائنلی اب وہ ساری طرف ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے بیٹوں کو کہا ہے کہ اب تم لوگ کوئی کوشش کرو، اور ان کو کوشش کرنی چاہیے، وہ ان کے والد ہیں، ان کے اولاد ہیں، تو یہ ان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا جی، یہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنا عمران خان صاحب سے ملاقات کی، نورین اپنی بہن اور عظمیٰ خان کے ہمراہ، انہوں نے بھی جو بات کی ہے کہ جی وہ ایک تو یہ کہ عمران خان نے جنگ کے اوپر لیکچر دیا جی، کہ جنگ ہوتی ہے، دشمن حملہ کرتا ہے تو آپ نے فوری جواب دینا ہوتا ہے، فوری جواب آپ نہیں دیں گے تو دشمن آپ پر حاوی ہو جائے گا، یعنی ایک عمران خان نے عمران خان کے دور میں جنگ مسلط کی تھی انڈیا نے، اس وقت وہ کہتے تھے میں کیا کروں، جنگ کر دوں، حملہ کر دوں، اس وقت وہ یہ کہتے تھے۔ اب جیل میں بیٹھے ہوئے وہ اس وقت بنے ہوئے ہیں سب سے دنیا کے بڑے جنگی ماہر، اور وہ کہتے ہیں کہ 60% جو ہوتی ہے نا وہ تو نفسیات کی گیم ہوتی ہے، مائنڈ گیم ہوتی ہے، تو اس میں اگر آپ حاوی ہو جاتے ہیں، اور مودی کہتا ہی ہے کہ آپ کو نفسیاتی طور پر کمزور کر کے اور آپ کے اوپر قبضہ کر لے، اچھی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ جی انہوں نے کہا کہ جو قوم، اچھی بات ہے کہ قوم متحد تھی، حالانکہ ان کے جو انٹرویو اپنا ٹویٹ پڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ قوم فوج کا ساتھ نہیں دے گی کسی صورت۔ بہرحال وہ ان کی باتیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا، 26ویں آئینی ترمیم پر انہوں نے بات کی کہ جو رول آف لاء کا کباڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ جنید اکبر کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جی جنید اکبر کو عمران خان صاحب نے اس لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ چھوڑنے کے لیے کہا ہے کیونکہ وہ تنظیم سازی، تحریک پر فوکس عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کا ہو، کیونکہ وہ صوبائی صدر ہیں پی ٹی آئی کے پی کے، اور یہ بھی جنید اکبر کے اوپر چھوڑا ہے کہ وہ پارٹی عہدہ رکھنا چاہیں یا وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رکھنا چاہیں یا دونوں رکھنا چاہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں پر بہتر طریقے سے کام کر سکتے۔ تو یہ تو انہوں نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے، انہوں نے باقی کہا کہ جی نواز شریف نے ابھی تک جواب نہیں دیا، تو میں نے عمران خان کو کہا کہ جی پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ مودی جو ہے وہ تاثر یہ دے رہا ہے کہ ان کی فتح ہو گئی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے، تو اس کا جواب صرف عمران خان دے سکتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں یہ۔ ویسے عمران خان ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ جیل میں رہے، لیکن یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، مودی تو اپنا زخم چاٹ رہے ہیں نا بیٹھے ہوئے۔ ابھی یہ میں جو آپ کو رپورٹ بتانے جا رہا ہوں جی، آغاز میں نے ذکر نہیں کیا تھا، اب سیکیورٹی ذرائع سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 5 طیارے جو انڈیا کے مار گرائے گئے، لوکیشنز کہاں کہاں انڈین وہ طیارے مار گرائے گئے، تو ان میں کچھ پائلٹ زخمی ہیں، کچھ لاپتہ ہیں۔ ایک طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس کے پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، یہ سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں۔ تباہ ہونے والے طیارے کے جو ایجیکشن سیٹ اور پہیے ہیں نا، وہ پہیے گاڈول گوکر ناگ کے علاقے سے برآمد ہوئے ہیں، اور اسی طرح دوسرا طیارہ جو ہے پامپور یا پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس کے دونوں پائلٹ شدید زخمی حالت میں سری نگر منتقل کیے گئے ہیں۔ تیسرا طیارہ پنتھیال رامسو ضلع رام بن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ اسی طیارے کے پائلٹ اور فلائنگ افسر اقبال سنگھ کو زخمی حالت میں آرمی ہسپتال ادھم پور میں داخل کیا گیا۔ ایک اور طیارہ یعنی یہ ہوگا چوتھا طیارہ جو ہے یہ بھردہ کلاں تحصیل اخنور کے کھیتوں میں گرا، اور اس کے حادثے میں زخمی ہونے والے دونوں پائلٹس جو ہیں اخنور کے فوجی ہسپتال میں داخل کیے گئے ہیں، اور 5واں بھارتی طیارہ جو ہے بھٹنڈا کے علاقے میں تباہ ہوا۔ یہ طیارہ لاہور پر حملہ کرنے آ رہا تھا، بھٹنڈا والا، یہ لاہور میں جو ان کی خبریں تھیں نا جی، لاہور بھی تباہ کر دیا، لاہور پر قبضہ کر لیا، تو یہ ادھر آ رہا تھا لاہور، تو اس کو راستے میں وہاں سے اڑتے ہی بھٹنڈا میں ہمارے پاکستانی اپنا فضائیہ نے نشانہ بنایا اور وہ وہیں گر گیا۔ بھارت کا ایک ہیرون ریموٹ پائلٹ وہیکل جموں شہر کے مشرق میں 13 ناٹیکل میل کے فاصلے پر مارا گیا۔ یہ ریموٹ پائلٹ وہیکل تھا، اور یہ ساری تفصیلات ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ ابھی مزید تفصیلات جو انڈیا کو نقصانات پہنچائے تھے
پاکستان کی افواج نے، اس کے سامنے آنا باقی ہیں، اور پی ٹی آئی کو مزید کتنا ڈیمیج ہوا ہے ان کی موقع پرستی کی سیاست کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی سیاست کی وجہ سے، اس کے تفصیلات ابھی باقی سامنے آئیں گے۔ یہ جو ان کے صاحبزادے میدان میں آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی پارٹی ختم ہو گئی، ان کی پارٹی میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو عمران خان کو بچا سکے، اور عمران خان کو کہیں سے ڈیل اور ڈھیل نہیں مل رہی، لہٰذا وہ دنیا کو اپیل کر کے اپنے والد کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ان کا حق ہے، ان کو پہلے متحرک ہو جانا چاہیے تھا، اب ہوئے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، یا ان کے والد نے فائنلی حالات کا جائزہ لینے کے بعد، اپنا وزن ناپنے کے بعد کہ کتنے پانی میں ہیں وہ، اس کے بعد اجازت دی کہ پترو میری تو ادھر کچھ نہیں میرے لیے بچا، تو تم لوگ ہی متحرک ہو جاؤ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔